فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ یہاں پر حیض کے متعلق صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہاں پر بتایا کہ یہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیں کہ حیض ایک گندگی ہے، گندا خون ہے، اور حکم کیا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حیض میں اپنی عورتوں سے دور رہنا ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا، جب پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب تم جا سکتے ہو۔ اب دیکھیے حیض یہ ہر عورت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی جتنی بیٹیاں ہیں، مثلا حوا کی بیٹیاں، ان سب کے اوپر اس کو لاگو کر دیا تھا، اور یہ ہر عورت کی صحت کے لیے ضروری بھی ہے کہ اس کو کم سے کم حیض کا خون آئے تو اس کے گندا خون نکلنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب احکامات اللہ نے خود بتا دیے ہیں کہ حیض کی حالت میں اس کو اصولی بات سمجھ لیں کہ صحبت کرنا حیض کی حالت میں بالکل حرام ہے، چاہے کنڈم استعمال کر کے کریں یا اس کے بغیر کریں۔ ایک تو شرعی طور پر گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور طبی طور پر بھی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ یہ خون انتہائی زہریلا اور گندا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس سے مرد کو کوئی بیماری لگی تو وہ ایسی بری لگتی ہے کہ بعد میں اس کا علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حیض کی حالت میں بالکل اپنی عورتوں سے دور رہنا، اس کی بھی اسلام ہمیں جو ہے تعلیم نہیں دیتا۔ یہود میں یہ حرکت تھی کہ وہ لوگ حیض میں اپنی بیویوں کو بالکل دور کر دیتے، ان کے پاس بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ حالت حیض میں ناف سے لے کے جو گھٹنے تک کا حصہ ہے اس کو بغیر حائل کے، بغیر کپڑے کے نہیں چھو سکتے، اور نہ یہاں کوئی نفع اٹھا سکتے ہیں۔ باقی پورا جسم اس کو جیسے مرضی چھوئیں اور جیسے مرضی اس سے نفع اٹھائیں اپنی بیوی سے، اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ بیٹھنا، لیٹنا، لپٹنا سب جائز ہیں، صرف صحبت منع ہے، ناف سے گھٹنے تک کے حصے کا استعمال اس کو اسلام نے حرام کیا ہے، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ حیض میں اپنی عورتوں سے دور رہو، مطلب یہ کہ ان سے صحبت نہ کرو۔ باقی اعمال وہ روٹی پکائیں، سالن پکائیں، سب کچھ ان کے ساتھ معاملات کرنا، یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور بالکل عورت کو گھٹیا سمجھ کر پیچھے کر دینا یہ بالکل غیر مناسب رویہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کہ جب تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، عورت کو کھیتی سے اللہ پاک نے تشبیہ دی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں کھیتی میں ہل چلاتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، پھر اس سے پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، اور سب چیزیں اگ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح مرد جب بیوی سے صحبت کرتا ہے تو اس کو ہل سے تشبیہ دی گئی ہے، اور منی ٹپکاتا ہے وہ بیج سے تشبیہ دی گئی ہے، پھر جو اولاد اگتی ہے وہ اس کا ثمرہ ہے، گویا کہ فصل تیار ہو کر اب کٹ گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ کہ جیسے تم چاہو اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب جیسے کا مطلب یہ ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ نے صحبت کے لیے متعین کیا ہے، لیکن رخ کے اعتبار سے اختیار ہے کہ کروٹ کے بل ہو، لیٹ کر ہو، بیٹھ کر ہو، جیسے چاہو تم اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو، لیکن راستہ وہی ایک ہے جو آگے والا ہے۔ اصل میں یہ آیت اتارنے کا ایک مقصد یہ تھا، یہود میں یہ بات بہت مشہور تھی، وہ یہ کہ اگر کوئی مرد یعنی پیچھے والے راستے سے صحبت تو کرے گا اگلی جگہ میں ہی، لیکن وہ کرے گا الٹا ہو کر، تو اس سے اس کی اولاد بھینگی پیدا ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تم صحیح جگہ پر صحبت کر رہے ہو تو جس اینگل سے بھی کرو گے اس میں تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو یہ دیکھ لو کہ تمہاری عورت اس وقت پاک ہونی چاہیے، ناپاکی کی حالت نہ ہو۔ باقی جو دبر میں صحبت عورت کے پیچھے والے راستے سے، یہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بلکہ حضور علیہ السلام نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورت کے پیچھے والے راستے سے صحبت کرے۔ تو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔
اگرچہ یہ کرنا گناہ ہے، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس سے نکاح بہرحال نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں اللہ فرما رہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، انا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے چاہو اپنی بیویوں سے صحبت کرو، لیکن صحبت کا راستہ تو ایک ہی ہے۔ انا شئتم کا مطلب ہے جس طرح چاہو کر لو، لیکن راستہ ایک ہی ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہاں پر ارشاد یہ قسم کے بارے میں کچھ بیان ہے کہ قسم اٹھا کر توڑ دینا، اس کا کفارہ وہ انشاءاللہ آگے 7ویں سپارے میں آئے گا، وہاں اس کی تفصیل وہیں پر عرض کر دی جائے گی۔ یہاں اگرچہ اس کا ہلکا سا بیان ہے، لیکن پوری تفصیل وہیں پر انشاءاللہ عرض کریں گے، قسم کی قسمیں کون سی ہیں اور کفارہ کب آتا ہے، گناہ کب ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آگے للذین یؤلون من نسائہم، اللہ تعالیٰ نے ایلا کا یہاں پر حکم ارشاد فرمایا۔ ایلا کیا ہے یہ سمجھیں، شادی شدہ لوگ بہت زیادہ احتیاط سے اس کو سمجھ لیں، توجہ سے سمجھیں۔ ایلا کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کے وقت کی صحبت نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا میں پوری زندگی تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، 1 سال نہیں کروں گا، مطلب 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی یا غیر متعین وقت کی قسم اٹھا لے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں، یہ قسم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی سے صحبت کر لے گا تو اب اس کی قسم ٹوٹ گئی ہے، اب اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے لگاتار رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا تو 10 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلائے، تو اس کی قسم کا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھائی تھی اور واقعی یہ اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا اور 4 ماہ پورے ہو گئے، تو اب 1 طلاق پکی اس کی بیوی پر لاگو ہو گئی ہے۔ اب دوبارہ یہ اپنی بیوی سے نکاح کرے گا، پھر دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور 1 طلاق ہو گئی، اب 2 کا اختیار اس مرد کو باقی رہے گا۔ اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی، مثلا یوں کہا میں 2 ماہ قریب نہیں آؤں گا، 1 ماہ نہیں آؤں گا، 1 ہفتہ نہیں آؤں گا، تو یہ ایلا نہیں ہوا، لیکن قسم یہ بھی ہو گئی ہے۔ اب اگر مثلا یہ کہا کہ میں 1 مہینہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور 1 مہینے سے پہلے اس کے قریب چلا جاتا ہے، تو قسم ٹوٹ گئی ہے، اب کفارہ دے گا۔ اور اگر 1 مہینہ نہیں جاتا تو اس کی قسم پوری ہو گئی ہے، اب کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوئی۔ طلاق کا تعلق 4 ماہ یا اس سے زیادہ کے ساتھ ہوگا، 4 مہینے سے کم اگر ایسی قسم اٹھائی ہے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عدت کے بارے میں بیان فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، ایسی عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے، تو ایسی عورت کی عدت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 3 قروء، کہ 3 حیض اس کی عدت ہے، یعنی وہ 3 حیض گزارے گی۔ مثلا کسی عورت کے خاوند نے اس کو طلاق دی ہے طہر کے اندر، اب اس کے بعد جب پہلا حیض اس کو آئے گا، یہ 1 ہو گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، تیسرا حیض جب ختم ہوگا اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، اب یہ آگے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس کے خاوند نے اس کو 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھی تو اس کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو رجوع بھی ہو جائے گا، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو حیض 3 پورے ہونے کے بعد، چونکہ اس کو 1 طلاق کا اختیار تھا، اب یہ عورت اگر چاہے تو دوبارہ اپنے خاوند سے نکاح بھی کر سکتی ہے پہلے والے سے، اور چاہے تو آگے بھی کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 حیض اس عورت کی عدت ہے جس کو حیض آتا ہے اور وہ حاملہ بھی نہیں ہے۔ باقی جو عورتیں ہیں ان کا ذکر اگلے رکوعات میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر عرض کر دیں گے۔